حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، اور جب اس شخص کے نامہ اعمال کو کھولا جائے گا تو وہ دیکھے گا کہ اس کی نیکیاں بے شمار ہیں، بہت زیادہ نیکیاں، اور پہاڑوں کی مانند ہوں گی، فلک وہ اس پہاڑوں کی مانند نیکی ہوں گی۔ تو وہ شخص متعجب ہو کر، حیران ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ یہ نیکیاں میری نہیں ہیں، من آنم کے من دانم، مجھے پتہ ہے میں زندگی کیسے گزار کے آیا ہوں، میں نے کیسے کیسے اعمال کیے، کیسی کیسی نیکیاں کی ہیں، تو یہ میری نیکیاں نہیں ہیں، میری زندگی کی یہ اعمال اور کارکردگی، یہ پرفارمنس نہیں ہے، باری تعالیٰ کہیں بھول تو نہیں ہوگی؟ تو رب کائنات اس شخص کو جواب دے گا کہ اے میرے بندے، یقیناً تو سچ کہہ رہا ہے کہ تو نے اپنی زندگی میں اتنی نیکیاں نہیں کی، اتنی اچھائیاں نہیں کی جو آج تجھے نظر آ رہی ہیں، تیرے نامہ اعمال کے اندر جمع کر دی گئی ہیں، لیکن تو نہیں جانتا لوگ تیری غیبت کرتے تھے، تیری پشت پیچھے تیری برائیاں بیان کرتے تھے، تیرے بارے میں غلط گفتگو کرتے تھے، جب بھی تو موجود نہیں ہوتا تھا تو تیرے بارے میں جو ہے وہ بات چیت شروع ہو جاتی، گفتگو شروع ہو جاتی، تو اس غیبت کی وجہ سے ان کی نیکیاں نکال کے تیرے نامہ اعمال میں جمع کر دی گئی ہیں، ان کے بڑے بڑے اعمال فلک بوس پہاڑوں کی طرح ہیوی نیکیاں جو ہیں، بڑی بڑی نیکیاں، وہ تیرے نامہ اعمال میں ڈال دی گئی ہیں۔ تو یہ وہ نیکیاں جو تو نے کمائی نہیں ہے، دوسروں نے کمائی کر کر کے، نیک عمال کر کر کے، غیبت جیسے قبیح عمل، بری ہیبٹ کی وجہ سے وہ نیکیاں اپنی تیری طرف بھیجتے رہے، تجھے جو ہے وہ دیتے رہے۔ اور حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جھوٹے تو دنیا میں اپنے دوستوں پر بخیل ہے اور آخرت میں دشمنوں پر تو سخی ہے۔ یعنی کیا کہ دوستوں کے بارے میں تو اچھی بات نہیں کر سکتا، بری باتیں کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، اور آخرت میں دشمنوں پر جو اپنے نہیں ان کو نیکیاں دے گا، جو تیرے مخالف ہیں اپنی نیکیاں کما کے ان پہ سخاوت کر رہا ہے، لیکن اس وقت جا کے بندہ پریشان ہوگا کہ جو وہ سمجھ رہا ہے میں نیک عمل کر رہا ہوں، اور ادھر سے زبان ترازی کر رہا ہے، دشنام ترازی کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، اس کی وجہ سے وہ بندہ اپنی نیکیوں سے محروم ہو جائے گا، اور قیامت کو جا کے پریشانی میں گھیر جائے گا، اس وجہ سے کہ صرف زبان کا چسکا حاصل کرنے کے لیے دوسروں کے عیبوں کو بیان کرتا رہا۔